کانپور کے مسلمان پرجوش پرہوش اور صحیح العقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے یہی کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے اندر جذبہ صدیقی کو پیدا کرو، چاہے کوئی پیدا ہو جائے، شکیل آ جائے، قادیانی آ جائے، ریاض گوہر آ جائے جس کا ابھی مولانا تذکرہ کر رہے تھے، انجینئر مرزا آ جائے، کوئی آ جائے، ہم اسے اپنی ٹھوکروں سے اڑائیں گے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے ناموس پر کوئی آنچ آ جائے، یہ ہمیں نہ کل برداشت تھی، نہ آج برداشت ہے، نہ کل برداشت ہوگی۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ختم نبوت یہ آپ کے سر کا تاج ہے، اگرچہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے، اپنے نبی کے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تصدیق زمانہ کا تو محتاج نہیں ہے، تو رمز ازل نور جہاں نقش حقیقی اجمال ہے، یہ بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور جہاں دے کے ملے موت، جہاں دے کے ملے موت تو ہے مفت کا سودا، طیبہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شعر سنو کہ مقصد ہے حسابات قیامت کا بس اتنا، مقصد ہے حسابات قیامت کا بس اتنا کہ یہ شخص وفادار تیرا ہے کہ نہیں، کہ یہ شخص وفادار تیرا ہے کہ نہیں ہے، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 اگر یہ شکیل پیدا ہو جائے، ریاض گوہر پیدا ہو جائے، غلام احمد قادیانی پیدا ہو جائے، یا کوئی پیدا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اتنے آئے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ ناپید ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، جس طرح سے مسیلمہ برباد ہوا، اسود انسی برباد ہوا، اور سجا اور طلیحہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب بعد کے زمانوں میں کتنے آئے اور چلے گئے، اور دنیا کی تاریخ ان کو نہیں جانتی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ کا نام اور اصحاب رسول اللہ کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور قیامت کی صبح تک روشن رہے گا۔ میں بہت بولتا ہوں۔ اب میں حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب قاسمی شیخ الحدیث ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان کی نورانی عرفانی بیان کو آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب قاسمی دعوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الذين اتبعوا سنته، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى آخر السورة۔ صدق الله مولانا العظيم۔ سلام اس پر کہ جس پر رب اکبر کا سلام آیا،
سلام اس پر کہ جس پر رب اکبر کا سلام آیا، اور سلام اس پر کہ جس کے منہ سے خالق کا کلام آیا، اور سلام اس پر خدا کے بعد جس بندے کا نام آیا، اور سلام اس پر کہ جس کے ہاتھ سے وحدت کا جام آیا، السلام اس پر کہ ہے مسرور عاصی جن کی امت میں، سلام اس پر کہ ہے مسرور عاصی جن کی امت میں، السلام اس پر کہ جن کو منہ دکھانا ہے قیامت میں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، علماء ذی وقار اور انتہائی قابل قدر حضرات سامعین، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج کی یہ کانفرنس تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے موضوع سے منعقد کی گئی ہے۔ بظاہر یہ دو الگ الگ موضوع معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں، رخ الگ الگ ہے۔ نبی کریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات اللہ نے سلسلہ انبیاء میں آپ کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہمارا اور ہر صحیح العقیدہ مسلمان کا ہے عقیدہ ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو چند چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے، جس میں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس میں اللہ پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، تقدیر کے اچھے برے ہونے پر، اور اس دنیا کے بعد جو آگے آنے والی دنیا، جو عالم آخرت ہے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے، ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ حقیقت میں ایمان ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں بہت مختصر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا یہ ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی ہم نے لا الہ الا اللہ یعنی خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صرف محمد الرسول اللہ کا عقیدہ رکھ لینا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ مومن کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔
بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جزئیہ لگا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ من حیث انہ خاتم النبیین، یعنی ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اس حیثیت سے کہ سلسلے نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں، اور آپ کے بعد اب صبح قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور اگر کوئی بدبخت اگر اپنے بارے میں نبی ہونے کا، رسول ہونے کا یا کسی بھی زاویے سے ختم نبوت پر اور ناموس رسالت پر اپنی ناپاک باتوں کو منسوب کرے گا، وہ اس امت کا کذاب ہوگا، وہ اس امت کا دجال ہوگا۔ اور یہ سلسلہ چلا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بالکل اخیر دور سے۔ میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق کو جو شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، میں اس کو پیش کر کے موجودہ زمانے پر منطبق کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر اب دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، اور پھر دنیا سے تشریف لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو خلیفۃ الرسول ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام صحابہ، انصار و مہاجرین نے بالاتفاق حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی ہے، اور آپ کو خلیفۃ الرسول کا لقب دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی شان کیا تھی؟ میرے عزیزوں، ذرا غور سے میری بات کو سن لینا، میں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کے اوپر رحمت کا، شفقت کا، رحم دلی کا، محبت کا غلبہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کے صفات حمیدہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں رحم دلی، ہمدردی کے اعتبار سے تمام میری امت کے مقابلے میں ابو بکر صدیق بہت رحم دلی، بڑے نرم مزاج ہیں، عفو درگزر کی سوچ رکھتے ہیں، معاف کرنے کا جذبہ بہت ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں، اور ادھر فتنوں کی یلغار ہوتی ہے، فتنوں کی یورش ہوتی ہے۔ کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم مرتد ہو جائیں گے، کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، سجاح نامی ایک عورت، طلیحہ، یہ سب امت کے بدترین اور بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا۔ عجیب کیفیت تھی جزیرۃ العرب اور حرمین مکرمین کی۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، صحابہ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، غم کے، افسوس کے، افسردگی کے پہاڑ ان کے اوپر آ گئے ہیں، اور دشمن طاقتیں لگی ہوئی ہیں کہ اسلام کے شیرازے کو منتشر کر دیا جائے، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا جائے، اور یہ دشمن اپنی مکاریوں میں، اپنی عیاریوں میں، اپنی چال بازیوں میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتے ہیں۔ صدیق اکبر کے دور خلافت میں یہ بڑے عظیم فتنے نمودار ہوئے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے وہی صدیق اکبر جو رقیق القلب ہیں، جو رحم دل ہیں، شفقت اور ہمدردی اور عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ ان مدعیان نبوت، مسیلمہ کذاب اور ان جیسے لوگوں کے لیے اسلامی فوج روانہ ہوگی، اسلامی فوج روانہ ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
جو کہ دین کے معاملے میں بڑے شدید ہیں، بڑے مضبوط دل والے ہیں، وہ صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر حالات خراب ہیں، مدینے میں اپنی طاقت کو جمع کرو، اگر مدینے سے فوج چلی جائے گی دشمن کو حملہ کا موقع ملے گا اور اسلام کا شیرازہ بکھیرنے کا ان کو موقع ہاتھ آ جائے گا۔ لیکن صدیق اکبر نے دو باتیں وہاں پر کہی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنے دل کی تختی پر صدیق اکبر کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے ہیں وہ لکھ لو۔ ایک بات تو فاروق اعظم کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اسلام سے پہلے اتنے سخت دل اور اتنے مضبوط ارادے والے تھے، لیکن اسلام کے بعد تم اتنے ڈھیلے پڑ گئے اور اتنے مات پڑ گئے اور اتنے سست پڑ گئے کہ تم ان دشمنان اسلام کے خلاف لشکر کشی پر تیار نہیں۔ تمہیں تردد ہے کہ مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ دشمن بجا دے گا۔ اے عمر کان کھول کے سن لو، تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی۔ صدیق اکبر کی زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا ہے جو تاریخ اسلامی کی پیشانی پر آب زر سے لکھا ہوا ہے کہ اے عمر سن لو، دین مکمل ہو چکا، تم الدین وانقطع الوحی، اور وحی الہی کا سلسلہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کی ابتدا ہوئی تھی غار حرا سے اور جس کا اختتام ہوا میدان عرفات اور جبل رحمت کے دامن میں، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کی کے کلام کی آخری آیت نازل ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار ہیں، جبریل آتے ہیں اور یہ آیت کا مستحجہ فضا سناتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے پیغمبر، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ہمارے نبی، اے ہمارے چہیتے، اے ہمارے لاڈلے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، دین مکمل ہو چکا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور ہماری وہ نعمت جو دین اسلام کی شکل میں اور دین مصطفی کی شکل میں اور شریعت محمدیہ کی شکل میں جو 23 سالہ زندگی پر محیط ہے، یہ میری وہ نعمت جو دولت ایمان ہے اور اعمال ایمانی ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہم نے آپ پر مکمل کر دی ہیں، اور اللہ نے آپ کو یہ مزدحجہ فضا سنا دیا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ دین قیامت کی صبح تک یہی وہ دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اگر یہ دین اسلام کے خلاف اگر کوئی دوسری راہ تلاش کرے گا، دوسری ڈگر پر چلے گا، دوسری پگڈنڈی کو چلے گا، دوسری شاہراہ کو تلاش کرے گا، تو کیا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے نزدیک وہ مقبول نہیں، چاہے نعرے کتنے خوشنما ہو، شکل کتنی صوفیانہ ہو، پیغام کتنا دل پذیر کیوں نہ ہو۔ دین اسلام، اور دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ یہ دین اسلام وہ دین اسلام ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر پر نازل فرما کر اللہ نے قیامت تک کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کر دیا۔ تو صدیق اکبر نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم الدین وانقطع الوحی، اور فرمایا اینقص الدین وانا حی۔ اے عمر، دین کے اندر قطر بیوت کر دی جائے، دین کے اندر کمی بیشی کر دی جائے، دینی احکامات کو بدل دیا جائے، عقائد کو متزلزل کر دیا جائے، عقیدے برباد کر دیے جائے، اور میں زندہ رہوں، یعنی ابو بکر زندہ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ابو بکر رہے نہ رہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چراغ مصطفی جو ہمیشہ سے جلا ہے وہ قیامت کی صبح تک جلتا رہے۔
یہ پیغام ہے ابو بکر صدیق کا، اور یہ پیغام ہے جو ہمیں صدیق اکبر کو سنا کر کے گئے ہیں۔ نسلم بعد نسل، قرنم بعد قرن، صدیق اکبر کا پیغام آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہا ہے۔ میرے کانپور کے مسلمان پرجوش، پرہوش اور صحیح العقیدہ مسلمانوں، میں آپ سے یہی کہہ کر کے جا رہا ہوں کہ اپنے اندر جذبہ صدیقی کو پیدا کرو، چاہے کوئی پیدا ہو جائے، شکیل آ جائے، قادیانی آ جائے، ریاض گوہر آ جائے جس کا ابھی مولانا تذکرہ کر رہے تھے، انجینئر مرزا آ جائے، کوئی آ جائے، ہم اسے اپنی ٹھوکروں سے اڑائیں گے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے ناموس پر کوئی آنچ آ جائے، یہ ہمیں نہ کل برداشت تھی، نہ آج برداشت ہے، نہ کل برداشت ہوگی۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ ختم نبوت یہ آپ کے سر کا تاج ہے، اگرچہ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی ہے، اپنے نبی کے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے، میں آپ کو سناتا ہوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تصدیق زمانہ کا تو محتاج نہیں ہے، تو رمز ازل نور جہاں نقش حقیقی اجمال ہے، یہ بھی کوئی تفصیل نہیں ہے، اور جہاں دے کے ملے موت، جہاں دے کے ملے موت تو ہے مفت کا سودا، طیبہ ہے کوئی مصر کا بازار نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور شعر سنو کہ مقصد ہے حسابات قیامت کا بس اتنا، مقصد ہے حسابات قیامت کا بس اتنا کہ یہ شخص وفادار تیرا ہے کہ نہیں، کہ یہ شخص وفادار تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 اگر یہ شکیل پیدا ہو جائے، ریاض گوہر پیدا ہو جائے، غلام احمد قادیانی پیدا ہو جائے، یا کوئی پیدا ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فتنے آئے ہیں، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ ناپید ہو جائیں گے، صفحہ ہستی سے ان کا وجود ختم ہو جائے گا، جس طرح سے مسیلمہ برباد ہوا، اسود انسی برباد ہوا، اور سجا اور طلیحہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب بعد کے زمانوں میں کتنے آئے اور چلے گئے، اور دنیا کی تاریخ ان کو نہیں جانتی، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ کا نام اور اصحاب رسول اللہ کا نام کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے، اور قیامت کی صبح تک روشن رہے گا۔ میں بہت بولتا ہوں اور بہت بول سکتا ہوں، لیکن وقت کی نزاکت ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ بس ایک بات یاد رکھو، اور میں سنا کے جاتا ہوں کہ مدینہ، اس لیے کہ عظمت صحابہ کا بھی عنوان ہے، سنو، مدینہ رازدار مصحف حسن شریعت ہے، مدینہ رازدار مصحف حسن شریعت ہے، نبی قرآن کامل ہے، صحابہ اس کے پارے، نبی قرآن کامل ہے، صحابہ اس کے پارے ہیں۔ جس طرح سے قرآن کے پاروں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح سے بدر کامل 14ویں رات کے چاند سے اس کے حالے اور دائرے کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جہاں محمد الرسول اللہ کا ذکر آئے گا وہاں اصحاب رسول اللہ کا ذکر آئے گا، اور جہاں اصحاب رسول اللہ کا ذکر آئے گا وہاں سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا۔ یہ طوفان اور یہ فتنے آئے ہیں، تاریخیں ہماری بڑی بڑی ہیں، ہم تو مخالف ماحول میں جینے کے عادی ہیں، عہد رسالت سے لے کر آج تک ہم فتنوں کے اور مخالفت کے ماحول میں جی رہے ہیں، اور جیئیں گے انشاءاللہ، اور ہم نے جی کر دکھایا ہے۔ میرے دوستو، بس آخری پیغام ایک شعر کی زبان میں آپ سے کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ یہ دور ستم بھی بدلے گا،
یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن، یہ دور ستم بھی بدلے گا اللہ کی رحمت سے ایک دن۔ تاریخ پہ رکھو اپنی نظر، دب دب کے ابھرنا یاد کرو، اور جینا ہے اگر جینے کی طرح، مرنا ہے اگر مرنے کی طرح، اصحاب کا جینا یاد کرو، اصحاب کا مرنا یاد کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔